علی العظیم۔ سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ عرض کیا جا چکا ہے۔ اب کچھ وضاحت کے ساتھ اس کا تشریحی ترجمہ کہہ لیجئے، وضاحتی ترجمہ عرض کیا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کا مفہوم، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی وضاحت اپنی طرف سے کرنا حرام ہے، یعنی اپنی ذاتی رائے کو قرآن مجید کی تفسیر میں داخل کر دینا، قرآن مجید کی وضاحت میں داخل کر دینا حرام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید کے بارے میں کچھ کہا، یعنی تفسیری باتوں میں، اور وہ درست بھی ہوا، صحیح بھی نکلا، تب بھی اس نے غلطی کی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی ذاتی رائے سے قرآن مجید کو نہیں سوچنا۔ قرآن مجید کو سمجھایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، صحابہ کرام نے سمجھایا ہے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو۔ اس طرح امت میں تسلسل کے ساتھ جس طرح قرآن مجید کے الفاظ نقل ہوتے آئے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید کی تفسیر نقل ہوتے آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا معنی ہوتا ہے، حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی تعریف۔ للہ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اللہ۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی اختیاری خوبی پر، ذاتی خوبی پر کی جاتی ہے، اور ذاتی خوبیاں سوائے ذات الہی کے اور کسی میں نہیں ہیں۔ ذاتی خوبیاں اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ باقی جن بھی شخصیات میں، جن بھی چیزوں میں جو بھی خوبی ہے، جو بھی حسن ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ وہ عطائی تو ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کا لفظ آیا، اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں۔ واجب الوجود کا بظاہر مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو، جس کا ہونا ضروری ہو۔ اللہ جل جلالہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اس کا تھوڑا سا تشریحی ترجمہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، جو بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں جس نے سب کو بنایا اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ذات واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ یعنی جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، صرف ذات الہی ہی کے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا حمد میں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ذاتی کمالات صرف اللہ کی ذات ہی کے ہیں۔ باقی سب کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، سارے کے سارے عطائی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ آگے لفظ ہے رب۔ رب کا معنی پالنے والا۔ رب کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا۔ العالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں اس چیز کو جس سے اس کے بنانے والے کی پہچان ہو جائے۔ گویا عالم میں دو چیزیں ہوئی،
یعنی عالم اس کو کہیں گے جسے بنایا گیا ہو، اس کے بنانے والا کوئی ہو۔ عالم کسے کہیں گے؟ جسے بنایا گیا ہو۔ اللہ کے علاوہ ہر شے کو بنایا گیا ہے، اس لیے مفسرین نے عالم کا یہ مطلب لکھا ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا ہر شے کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کا معنی کہ جس کو بنایا گیا ہو اور اس کے بنانے والا ہوگا تو وہ بنے گا۔ بنانے والے کی پہچان اس کو دیکھ کر ہو جائے۔ خدائے پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ جل جلالہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ یہ عالمین جمع کا لفظ ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 80,000 جہان اللہ نے بنائے۔ حضرت سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 40,000 جہان بنائے۔ یہاں بات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آئی، یہ بات یاد رکھیے۔ تفسیر در منصور میں بھی یہ بات تحریر ہے کہ صحابی رسول جب بھی قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں کوئی جملہ کہتا ہے، صحابی کا اپنا نہیں ہوتا۔ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اگرچہ نسبت نہ کر رہا ہو، تب بھی وہ صحابی کا تفسیر کے بارے میں اپنی رائے نہیں ہوتی، اپنا جملہ نہیں ہوتا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہوتا ہے۔ اس لیے وہ حدیث متصل ہی ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں تو صحابی کی جو حدیث مروی ہوگی، صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی تفسیر میں صحابی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہ بھی کرے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس سے مراد اصولی بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ حدیث متصل ہی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں کہ الحمدللہ کا ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حقیقی تعریفیں۔ حقیقت میں دو جملے ہیں، حقیقی تعریفیں، دوسرا کیا کہہ رہا ہوں؟ حقیقت میں ذاتی طور پر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے الحمدللہ کا کیا معنی ہوا؟ حقیقی تعریفیں، حقیقت میں اصلاً اللہ ہی کے لیے، کیونکہ تعریف ہوتی ہے کسی کمال پر، تعریف ہوتی ہے حسن و جمال پر، تعریف ہوتی ہے کسی کی خوبی پر، اور خوبی کسی کی ذاتی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جس کی بھی کوئی خوبی ہے وہ اس کو اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہے۔ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی جب ہم کسی کی بھی تعریف کریں گے، وہ تعریف بھی حقیقت میں اللہ ہی کی ہوگی۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ لفظ رب اتنا اہم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے ارواح انسانیت و جنات سے جو سوال کیا، اس میں بھی لفظ رب ہے۔ تمام روحوں کو جب جمع کیا گیا تھا تو سوال کیا تھا اللہ پاک نے، جسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل فرمایا الست بربکم، بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے تو بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے پالنے والے کو بھول جائے۔ دنیا میں بظاہر پالنے والوں کو والدین کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جو بظاہر انسان کو پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، انہیں والدین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے
دعا کے انداز میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ جی میرے والدین پہ رحم فرما دیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت رحم کے ساتھ کی ہے، مجھے رحم کے ساتھ پالا پوسا ہے۔ تو والدین کیونکہ بظاہر پالنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس لفظ کا استعمال آیا ہے۔ حقیقت میں پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں بھی یہ سوال کیا کہ تمہارے پالنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی روح مقدس و مبارک نے جواب ارشاد فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سن کر دیگر انبیاء کرام علی نبینا علیہم السلام نے اور دیگر ارواح نے پھر جواب دیا کہ اللہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس لفظ رب کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بار بار یاد دلایا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی یہ بار بار ہے۔ شروع نماز ثنا سے کرتے نا، سبحانک اللہم و بحمدی، جی پڑھئے سبحانک اللہم، آگے و بحمدک، اللہ کی حمد کر دی، آگے یہ سارے جملے اللہ کی تعریف میں۔ اور جیسے ہی قرآن مجید شروع ہوا کیا آ جائے گا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، لفظ رب آ گیا۔ جیسے رکوع میں چلے گئے تو کیا کہیں گے رکوع میں؟ جی سبحانہ رب لفظ آ گیا۔ سجدے میں چلے گئے تو کیا آیا؟ سبحانہ ربی۔ اور جب نماز ختم کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ سلام سے پہلے بار بار کیا آ رہا ہے؟ لفظ رب آ رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم السلام کی جو دعائیں ہیں قرآن مجید میں، ان میں بھی کہاں سے آغاز ہے؟ لفظ رب سے آغاز ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربی ہب لی من الصالحین ربنا وابعث فیہم رسولا۔ انبیاء کرام کی دعاؤں میں بھی لفظ رب ہے۔ اس پہ آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ لفظ رب ایک ایسی صفت ہے، اس کو مثال سے سمجھایا کہ جیسے بچے نے والد سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، اب اس کا والد آفیسر ہے، اس کا والد جج ہے، تو وہ یوں کہتا ہے بیٹا اپنے باپ سے کہ جج صاحب مجھے پیسے دے دو، جج صاحب میری فلاں ضرورت ہے، میں نے کاپیاں لینی ہیں، کتابیں لینی ہیں، میری یہ ضرورت پوری کر دو۔ اسے اولاد جب اپنے والد سے یوں کہتے ہیں ابو جی مجھے خرچی دے دیں، مجھے کتابیں لے دیجئے، تو باپ خوش ہو کر اس کا دل اس لفظ سے موم ہو جاتا ہے۔ باپ خوش ہو کر فوراً کیا کرتا ہے؟ اسے خرچی دیتا ہے، اگرچہ اس کی صفات اور بھی ہیں۔ لوگ کوئی اسے رانا صاحب، کوئی جج صاحب، کوئی چودھری صاحب کہتا ہے، کوئی وکیل صاحب کہتا ہے، لیکن وہ اولاد سے یہ لفظ نہیں سننا چاہتا۔ اولاد سے وہی لفظ سننا چاہتا ہے جس میں پیار بھرا ہوتا ہے، وہ لفظ ابو ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ خالق سے جب مانگنا ہو، کیونکہ اس میں تربیت کے معنی آتے ہیں، تو اللہ سے لفظ رب کہہ کے انبیاء کرام علی نبینا علیہم السلام نے دعائیں کر کے ہمیں سکھلایا ہے کہ اللہ کو لفظ رب سے پکارا کرو جب دعا کی حاجت ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔